آسمان میں دیکھا بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر السلام آئی. علیکم ورحمۃ اللہ میں نے وبرکاتہ. سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں. آئیے ناظرین مجھے سنتے بتایا ہیں گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم عبدالغفار کے لوگ. صاحب کے پھر اس کے بعد تقریر میں نے کو اور دیکھا آسمان کے اوپر عبدالغفار صاحب بتا رہے چاروں ہیں طرف مجھے آدمی ہی اور آدمی بتائیں نظر گے آ رہے ہیں، انسان ہی قرآن حدیث انسان کی نظر روشنی آ رہے میں. ہیں. آئیے آپ میں لوگ نے پوچھا یہ سنیں گے کون اور لوگ سن کر ہیں؟ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں. اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا. اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے. اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے. اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی. هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں. اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط. صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے. غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے. اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر. بچے کو نظر لگئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی 1 نمبر کا ہے، ناٹک باز 1 نمبر کا ہے. بچے کو لے کے جاتی ہے پر کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے. یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے. اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے. کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں. آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے. بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق